السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 11واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 11واں پارہ سورہ توبہ آیات 94 سے سورہ ہود آیت 5 تک مشتمل ہے۔ پارے کا آغاز سورہ توبہ کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کی آیات 94 سے 99 تک میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ بہانے بنائیں گے تمہارے پاس آ کر جب تم لوگ ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے گا کہ بہانے مت بناؤ، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے ہمیں پوری طرح آگاہ کر دیا ہے تمہاری خبروں سے۔ اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ ابھی یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جبکہ تم لوگ ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بدلہ اس کا جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں۔ یہ قسمیں کھائیں گے اے مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان نافرمان فاسقوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کو سمجھتے ہیں اللہ کے قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ۔ آگاہ ہو جو یہ ان کا خرچ کرنا واقعتاً ان کے لیے باعث تقرب ہے۔ ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں سے پھر آیت 100 سٹارٹ ہو رہی ہے جس کا مضمون ہے صحابہ کرام کی پیروی اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اس آیت میں ان مہاجر اور انصاری صحابہ کرام کی تحسین کی گئی ہے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور مال و جان سے اس دین حق کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر ان سعادت مندوں کی تعریف کی گئی جنہوں نے شروع میں سبقت کرنے والوں کی بڑی عمدگی سے پیروی کی۔ ان سب کو اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت 101 میں منافقین کے لیے دوہرا عذاب۔ اس آیت میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ تمہاری صفوں میں منافقین ہیں جنہیں اپنی جان اور مال اللہ کے دین اور اس کے لیے محنت سے زیادہ عزیز ہے۔ اللہ ان پر اس دنیا میں 2 طرح کے عذاب مسلط کرے گا۔ یہ دنیا میں بار بار اپنی بزدل کی وجہ سے ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوں گے اور روحانی سکون سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر موت کے وقت بھی انہیں شدید اذیت سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد آخرت میں انہیں بدترین سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آیات 102 سے 106 میں ہے کہ غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر اظہار ندامت کرنے والے 2 گروہ۔ ان آیات میں ان 2 گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن انہیں اپنی اس محرومی پر شدت سے احساس ندامت تھا۔ ان میں سے ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خود کو ستونوں سے باندھ لیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے صدقہ اور خیرات دو۔ آئندہ تمہارے طرز عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان دیکھیں گے، لہٰذا احتیاط کرو۔ دوسرے گروہ میں 3 صحابہ کرام تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ۔ انہوں نے خود کو سزا تو نہ دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر اپنی کوتاہی کا اعتراف کر لیا۔ اللہ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی اور تمام مسلمانوں کو ان سے تعلقات منقطع کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ سزا 50 روز تک جاری رہی۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت 118 میں انہیں معاف کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے بعد آیات 107 سے 108 میں مسجد قباء کی عظمت اور دوسری مسجد ضرار کی مذمت۔ ان آیات میں اہل ایمان کو آگاہ کیا گیا کہ منافقین نے ایک نام نہاد مسجد بنائی تاکہ اسے بدبخت ابو عامر راہب کے خلاف اسلامی سازشوں کا مرکز بنائے۔ اسلام سے قبل ابو عامر راہب کی مذہبی برتری مدینہ میں قائم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے اس کا اصل کردار بے نقاب ہو گیا۔ لوگ مذہب کے پردے میں اس کی دھوکہ دہی سے واقف ہو گئے۔ وہ جوش انتقام میں پہلے مکہ گیا، پھر وہاں سے رومی سلطنت میں جا کر آباد ہوا تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکے۔ منافقین نے اس کے ایک مورچہ کے طور پر مسجد کی صورت بنائی، جس کی قرآن نے مسجد ضرار جس کو نام دیا، اور یعنی کہ نقصان پہنچانے والے مسجد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ہرگز اس نام نہاد مسجد میں نماز نہ پڑھیں۔ اس کے قریب ہی اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، جو اول رو سے تقوی کی بنیاد پر قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھے۔ اس مسجد کے نمازی طہارت کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 109 سے 110 میں ہے کہ کردار کی پختہ تعمیر تقوی سے ہوتی ہے۔ ان آیات میں 2 کرداروں کا ذکر ہے۔ ایک کردار وہ ہے جس کی تعمیر اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس، تقوی اور اللہ کی رضا کے حصول پر ہوتی ہے۔ دوسرا کردار وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر کھڑا ہوتا ہے۔ پہلا کردار ہی لائق تحسین اور دانش مندی کا مظہر ہے۔ اس کے برعکس دوسرا کردار تباہی اور بربادی کی ایسی کھائی میں گرانے والا ہے جہاں سے نکلنا کبھی ممکن نہ ہوگا۔ اس کے بعد آیت 111 میں کلمہ پڑھنے والا اللہ سے ایک عہد کر چکا ہے۔ اس آیت میں آگاہ کیا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک عہد کرتا ہے۔ اس عہد کی روح سے اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اب اگر مومن مال و جان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ بد عہدی اور امانت میں خیانت ہوگی۔ اس لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے، اور جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اس آیت میں مزید فرمایا کہ عہد کی پاسداری کرنے والے مومن اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، دین کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، خود بھی جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ گویا ہمارے لیے ضروری ہے ہم دین کی خدمت کی اس راہ پر چلے جو ہمیں بالآخر دین کے دشمنوں سے تصادم کی طرف لے جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 برس تک محنت کی، دعوت کے ذریعے ایک گروہ، ایک جماعت بنائی، اسے منظم کیا، اس کی تربیت کی، پھر بدر کے میدان میں باطل سے ٹکرا دیا۔ غیر جماعتی زندگی بسر کرنے سے یہ مرحلہ کبھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سے عہد کو نبھانے کے لیے ہم پر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی لازم ہے۔ اللہ کا جنت دینے کا وعدہ ادھار کا ہے، لہٰذا شکوک و شبہات کے ازالہ کے لیے فرمایا کہ یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس وعدے کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرے گا؟ یہی اصل کامیابی اور نفع کا سودا ہے۔ سودے کے لیے اس آیت میں بے کا لفظ استعمال ہوا، جس سے بیعت کی اصلاح بنی۔ بے اللہ سے ہے، لیکن اس کے لیے بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہے، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور حق و باطل کا معرکہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اس کے بعد آیت 112 میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف۔ ان آیات میں اللہ کے محبوب بندوں کے 9 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔
وہ بار بار اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے والے ہیں، وہ پوری زندگی میں ذوق و شوق کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، وہ کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے والے ہیں، وہ اللہ کے دین کی خاطر آسائشوں اور دنیاوی لذتوں سے کنارہ کشی کرتے ہیں تاکہ باہر نکل کر اللہ کے دین کی تبلیغ اور جہاد کر سکیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے سامنے بالکل ہی بچھ جانے والے ہیں، وہ نیکیوں کو پھیلانے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، وہ اللہ کی حدود اور دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آیات 113 سے 114 میں مشرکین کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں، خواہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ شرک کا گناہ ناقابل معافی ہے اور شرک کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت ابراہیم کو جب ان کے والد نے گھر سے نکلنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ سے اپنے والد کی بخشش کے لیے دعا کریں گے۔ البتہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتا دیا کہ تمہارا باپ اللہ کا دشمن ہے اور شرک کرتے ہوئے ہی موت سے دوچار ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے لا تعلقی کا اظہار کیا اور اس کے لیے دعا کرنا ترک کر دیا۔ اس کے بعد آیات 115 سے 116 میں ہے کہ اللہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ کسی گروہ کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا بلکہ ان پر حق کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرماتا ہے۔ وہ لوگوں پر واضح کرتا ہے کہ آسمان اور زمین کے تمام اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود جو لوگ شرک و گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 117 کا جو مضمون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر اللہ کی نظر کرم۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ نے نظر کرم فرمائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مہاجر انصار اور صحابہ پر جنہوں نے تبوک کی مشکل گھڑی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایسی مشکلات کا وقت تھا کہ جب کچھ لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی، لیکن اللہ نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں ثابت قدم رکھا۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کے لیے انتہائی مہربان اور شفقت فرمانے والا ہے۔ پھر آیت 118 میں غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر نادم ہونے والوں کی بخشش کا اعلان۔ اس آیت میں ان 3 صحابہ کرام کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا گیا جن کا پیچھے ذکر آیا ہے، جنہوں نے غزوہ تبوک میں عدم شرکت پر اظہار ندامت کیا تھا۔ 50 روز تک تمام اہل ایمان نے ان کا بائیکاٹ کیا، ان کے لیے جینا دو بھر ہو گیا اور زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی۔ انہیں یقین حاصل ہو گیا کہ پناہ اگر کہیں ہے تو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ نے نظر کرم فرمائی اور ان کی کوتاہی سے درگزر کرنے کی بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آیت 119 میں تقوی اختیار کرنے کے لیے کسی جماعت سے جڑنا ضروری ہے۔ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، یعنی اس کی نافرمانی سے بچیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچے اور نیک لوگوں کی رفاقت حاصل کریں۔ بلا شبہ اچھا ماحول انسان کو نیکی پر ثابت قدم رکھتا ہے اور برا ماحول بگاڑ دیتا ہے۔ یہاں پر آیات 120 سے 121 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ان آیات میں اہل مدینہ اور اطراف میں بسنے والے اہل ایمان کو باور کرایا گیا کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی راہ میں بھوک، دھوپ اور بے آرامی کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، ان کے نام لیوا اپنے گھروں میں ٹھنڈی چھاؤں اور آسائشوں کے مزے لوٹ رہے ہوں۔ اہل ایمان اللہ کی راہ میں نکل کر جو بھی بھوک، پیاس، تھکن برداشت کرتے ہیں، دشمنوں کی سرزمین کو پامال کرتے ہوئے ان کے علاقے فتح کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کم یا زیادہ جو بھی مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ سب اعمال اللہ کے ہاں محفوظ کیے جا رہے ہیں تاکہ روز آخرت انہیں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے۔ اس کے بعد آیت 122 میں علم دین سیکھنے کی اہمیت۔ اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر قبیلے میں سے کم از کم کچھ لوگ ایسے ہوں جو خود کو دین کا علم اور فہم حاصل کرنے کے لیے وقف کر لیں۔ وہ اپنے قبیلے میں جا کر لوگوں کی پھر رہنمائی کریں تاکہ لوگ اپنے معاملات میں اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔
پھر آیت 133 میں ہے کہ اسلامی انقلاب کی توسیع۔ اس آیت میں اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ وہ اسلامی ریاست کے اطراف میں جو کافر ریاستیں ہیں ان کے خلاف جنگ کریں تاکہ وہاں بھی اللہ کی حاکمیت قائم کی جا سکے، البتہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جو تقوی کے منافی ہو۔ اللہ کی مدد بے شک متقیوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیات 124 سے 125 میں قرآن کی تاثیر مومنوں پر اور منافقین پر۔ ان آیات میں منافقین کی ایک اور گستاخی کا جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آیت قرآنی کی تلاوت مومنوں کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ منافقین کسی سورت کے نزول پر طنزاً کہتے کہ اس سورت نے کس کے ایمان کو بڑھایا، وہ یہ طنز کرتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ہر نازل ہونے والی سورہ مبارکہ سچے مومنوں کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، البتہ جن کے دلوں میں منافقت ہے یہ سورت ان کی خباثت میں اور اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اب ان کا خاتمہ اس حال میں ہوگا کہ یہ ایمان سے محروم اور کفر میں مبتلا ہوں گے۔ پھر آیات 126 اور 127 کا مضمون ہے منافقین کے لیے بار بار ذلت۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ منافقین کو اپنی بزدلی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے بار بار ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی اللہ کی راہ میں مال و جان کا تقاضا لگانے کا مطالبہ آتا ہے، منافقین بزدلی کی وجہ سے جھوٹے بہانے کرتے ہیں، مطالبات دینی پر عمل سے گریز کے لیے چھپ کر محفلوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، البتہ اللہ ان کی یہ حرکات بے نقاب کر ہی دیتا ہے، پھر یہ سب کے سامنے شرمندہ، رسوا اور ذلیل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 128 سے 129 کا مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت۔ ان آیات میں یہ ایمان افروز اور خوشکن بشارت دی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوع انسانی ہی میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود نوع انسانی کے لیے باعث فخر و سرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے والہانہ محبت کرتے ہیں، امت کے لیے ہر بھلائی کی خواہش رکھتے ہیں، امت کے لیے کوئی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر باعمل اور مخلص اہل ایمان کے حق میں تو بہت ہی مہربان اور شفیق ہے۔ اس کے باوجود اگر امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہ چلے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی عنایات اور مدارات ہی کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظیم اقتدار کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یونس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ یہ قریش مکہ پر اتمام حجت کی صورت ہے۔ سورہ یونس مکی سورہ ہے اور مضامین سے محسوس ہوتا ہے یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین مکہ کو آگاہ کر دیا گیا کہ تم پر حجت پوری ہو چکی ہے، لہٰذا اب تم اپنے برے انجام کو پہنچنے والے ہو۔ اس کی آیات 1 سے 2 میں رسول کے انسان ہونے پر حیرت۔ ان آیات میں قرآن حکیم کی عظمت بیان کی گئی۔ یہ ایک حکمت سے بھری کتاب ہے جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں اور نیک لوگوں کو اللہ کے ہاں اعلیٰ درجات ملنے کی بشارت دیں۔ البتہ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایک انسان کیوں کر رسول ہو سکتا ہے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بجائے ایک کھلم کھلا جادو کرنے والا قرار دینے کی گستاخی کی۔ پھر آیات 3 سے 6 میں اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ انسانوں کا رب حقیق اللہ ہے جو کائنات کا تنہا خالق اور حاکم ہے۔ کوئی اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ بس انسانوں کو اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہیے، مرنے کے بعد اس کے ہی حضور پیش ہونا ہے۔ وہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی مناسبت سے اجر دے گا اور نافرمانوں کے لیے کھولتا ہوا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے جلتے ہوئے سورج، چمکتے ہوئے چاند اور رات و دن کے الٹ پھیر میں اللہ کی معرفت کی نشانیاں موجود ہیں۔ پھر آیات 7 سے 10 میں برے اور بھلے لوگوں کا انجام ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ جو لوگ دنیا ہی کے طلبگار ہیں، اسی کے عیش اور آرام پر خوش ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس کی معرفت حاصل کرنے سے
محروم ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کے برعکس باعمل اہل ایمان کے لیے جنت کے باغات ہیں، ان باغات میں وہ اللہ کی تسبیح اور حمد کریں گے اور باہم ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دیں گے۔ پھر آیات 11 سے 14 تک میں انسانی کمزوریاں ہیں۔ ان آیات میں انسانوں کی 3 کمزوریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، انسان جلد باز ہے، چاہتا ہے فوری طور پر خیر حاصل کر لے۔ اگر اللہ اتنی ہی جلدی فیصلہ کر دے تو اس کا معاملہ ختم ہو جائے۔ البتہ اللہ مہلت دیتا ہے کہ شاید اصلاح کی طرف مائل ہو، لیکن وہ تو اپنی ہی طغیانیوں پر لگا رہتا ہے۔ نمبر 2، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ سے رحم کی التجا کرتا ہے۔ جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اللہ سے بالکل ہی غافل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جس حقیقت کا ایک دفعہ انکار کر دے اسے پھر ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتا، اسی انکار کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آخری آیت میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ وہ اپنی مذکورہ بالا کمزوریوں پر قابو پائیں۔ اب وہ زمین میں ایک اختیار کے ساتھ بھیجے گئے ہیں، یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیات 15 سے 17 میں ہے کہ قرآن کو بدلنے کا مطالبہ۔ ان آیات میں سرداران قریش کی طرف سے قرآن حکیم میں ترمیم یا تبدیلی کے مطالبے کا ذکر ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ قرآن سے ان کے معبودوں کی نفی کا مضمون خارج کر دیا جائے۔ جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میرا نہیں، اللہ کا کلام ہے، میں اسے بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ بالفرض اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ میں نے تمہارے درمیان طویل زندگی بسر کی، کبھی کسی سخن سازی کی کوشش نہیں کی، اب بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کے حکم کی پیروی میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اپنے وضع کردہ کلام کو اللہ کا کلام قرار دے، یا پھر وہ جس کے سامنے اللہ کا کلام آئے اور وہ اسے جھٹلا دے؟ میری 40 سالہ زندگی گواہ ہے کہ میں نے کبھی نہ جھوٹ بولا، نہ جھوٹی بات کسی کی طرف منسوب کی، لہٰذا یہ تم ہی ظالم ہو جو اللہ کے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس میں من چاہی ترمیم کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس کے ساتھ ہی آیات 18 سے 19 میں ہے کہ شفاعت باطلہ کا من گھڑت عقیدہ۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ مشرکین اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، پھر وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے معبود اللہ کے مقربین ہیں، یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کر کے ہمیں بخشوا لیں گے۔ جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اللہ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو یہ بتا کر کہ فلاں ہستیاں اس کی مقربین ہیں؟ یہ تمہارے من گھڑت تصورات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے پہلے انسان کو نبی بنا کر ابتدا ہی سے نوع انسانی کو توحید کا تصور دیا تھا۔ یہ تو لوگوں نے خود مشرکانہ تصورات اختیار کر کے اختلاف کیا۔ اگر اللہ کی طرف سے اصلاح کے لیے مہلت دینے کی سنت نہ ہوتی تو ان شرک کرنے والوں کو فوراً ہی ہلاک کر دیا جاتا۔ یہاں سے پھر آیت 20 ہے کہ فرمائشی معجزہ دکھانے کا مطالبہ۔ ان آیات میں مشرکین کے اس مطالبے کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فرمائش کے مطابق کوئی معجزہ دکھائیں۔ جواب دیا گیا کہ معجزے دکھانا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے معاملات کا تعلق غیب سے ہے، غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لہٰذا تم بھی معجزے کے ظہور کا انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آیات 21 سے 23 میں ہے کہ انسان کی احسان فراموشی۔ ان آیات میں بیان کیا گیا جب اللہ انسان پر کسی تکلیف کے بعد راحت بھیجتا ہے تو انسان احسان فراموشی کرتے ہوئے اس احسان کی نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب مشکل آتی ہے تو صرف اللہ کو پکارتا ہے، لیکن مشکل ٹل جانے کے بعد اللہ کو بھول کر شرک اور نافرمانیاں کرنے لگتا ہے۔ انسان کے پاس دنیا کی زندگی کی مختصر سی مہلت ہے، اس میں جس قدر سرکشی کرنا چاہے کر لے، آخر کار یہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ اللہ اس کی احسان فراموشی اور سرکشی کو بے نقاب کر کے اسے رسوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آیت 24 میں ہے کہ دنیا کی زندگی
کھیتی کی طرح ہیں۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا گیا۔ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے، اپنے جوبر پر پہنچتی ہے، لیکن پھر اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفت اسے رات یا دن میں اجاڑ دیتی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کسی آفت یا موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھیتی کا معاملہ آسان ہے کہ اب اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ انسان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اس کے بعد آیات 25 سے 27 کا مضمون ہے اللہ کی راہ ہی سلامتی کی راہ ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ روز قیامت ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کی سیاہی سے محفوظ ہوں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح سیاہ ہوں گے۔ انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اس کے بعد آیات 28 سے 30 میں کا جو مضمون ہے کہ مشرکین کے لیے اولیاء اللہ کا کوڑا جواب۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ شرک کرنے والوں کو اور ان اولیاء اللہ کو جنہیں اللہ کے ساتھ شریک کیا گیا ایک ساتھ بلائے گا۔ اس روز اولیاء اللہ مشرکین کو صاف جواب دیں گے کہ ہم تمہاری عبادات یعنی دعاؤں، نظر و نیاز، چادریں چڑھانے سے غافل تھے۔ اب مشرکین کے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی اور کوئی بھی انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا۔ پھر آیات 31 سے 36 کا جو مضمون ہے کہ سوچنے پر مجبور کر دینے والے سوالات۔ ان آیات میں مشرکین سے 6 ایسے سوالات پوچھے گئے جو انہیں سوچنے اور حق کا اعتراف کرنے پر مجبور کرنے والے تھے۔ نمبر 1، کون آسمان اور زمین سے انسان کے لیے رزق پیدا فرماتا ہے؟ 2، انسان کی سماعت و بصارت کس کے اختیار میں ہے؟ 3، کون مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کر سکتا ہے؟ 4، کائنات کے تمام معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ نمبر 5، کون ہے جس نے ہر مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا اور وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ نمبر 6، کون ہے جو حق کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے شریعت عطا کرتا ہے؟ سوالات کے بعد جواب دیا گیا کہ مذکورہ بالا تمام امور صرف اور صرف اللہ ہی انجام دے سکتا ہے۔ شرک کرنے والے کسی حقیقت کی نہیں بلکہ محض اپنے گمانوں کی پیروی کرتے ہیں۔ بلا شبہ گمان حق کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد آیات 31 سے 41 کا مضمون ہے قرآن جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ ان آیات میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ فرمایا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اگر کسی کو شک ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی مقابلے کے لیے پیش کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کی علمی اور ادبی عظمتوں کو نہیں سمجھ سکتے اور اپنی عاجزی کا اعتراف کرنے کے بجائے اسے جھٹلا رہے ہیں۔ اب ان قریب اس جھٹلانے کا انجام دیکھ لیں۔ اتنے واضح حقائق سامنے آنے کے باوجود اگر وہ نہیں مانے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ میں تمہارے سیاہ اعمال سے صاف صاف اعلان برات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آیات 42 سے 45 میں سرداران قریش کا مکر و فریب۔ سرداران قریش اپنے عوام پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ بلا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر رہے بلکہ اپنی مخالفت میں مخلص ہیں۔ اپنے خلوص کے اظہار کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا کر بیٹھتے اور بظاہر بڑی توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے، لیکن ان کا مقصد حق کو سمجھنا نہیں بلکہ جھوٹے اخلاص کو ظاہر کرنا تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسے مکر و فریب کرنے والے
کبھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ روز قیامت وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو دنیا کی زندگی کو انتہائی مختصر تصور کریں گے۔ بلا شبہ جن لوگوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی وہ بہت بڑے خسارے میں چلے گئے۔ پھر آیات 46 سے 47 میں ہے کہ رسول کی آمد قوموں کے لیے نازک مرحلہ۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا، البتہ رسول کی آمد قوموں کے لیے نازک مرحلہ بن جاتی ہے۔ رسول آ کر اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیتا ہے۔ اب اگر رسول کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو بھلائی ہی بھلائی ہے، اگر رسول کی نافرمانی کی جائے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ حق کے دشمنوں پر عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی آ جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو بھی اللہ ان کے جرائم پر گواہ ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور اللہ کی سزا سے بچ نہ سکیں گے۔ اس کے بعد آیات 48 سے 52 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عاجزی۔ ان آیات میں بیان ہوا کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ بتائیے قیامت کا دن کب آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیجئے، انہیں بتائیے کہ میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مجھے اتنا معلوم ہے کہ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، مہلت کے ختم ہونے کے بعد وہ ایک گھڑی بھی عذاب الہی کو نہ ٹال سکے گی۔ اب آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، رات میں آنے والے عذاب کا یا دن میں آنے والے عذاب کا؟ کیا یہ عذاب آنے کے بعد ایمان لائیں گے؟ نہیں، اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ اپنے سیاہ اعمال کا اب مزہ چکھو۔ اس کے بعد آیات 53 سے 55 میں ہے کہ رب کی قسم قیامت آ کر رہے گی۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی قیامت برحق ہے اور واقعی ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کو آگاہ کر دے، میرے رب کی قسم قیامت حق ہے اور واقع ہو کر رہے گی۔ ظالموں سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ ندامت اور پشیمانی چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن رسوائی سے بچ نہ سکیں گے۔ یہ ساری باتیں یقینی حقائق ہیں لیکن انسانوں کی اکثریت ان سے غافل ہے۔ پھر آیات 56 سے 58 کا مضمون ہے انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم۔ ان آیات میں قرآن کریم کی عظمت کی 4 شانیں بیان کی گئی ہیں۔ 1، قرآن کریم انسانوں کے دلوں کو نرم کرنے یعنی انہیں غفلت سے نکالنے والی نصیحت ہے۔ نمبر 2، یہ انسانوں کی باطنی بیماریوں یعنی دنیا کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں کا علاج ہے۔ نمبر 3، یہ انسانوں کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے۔ نمبر 4، یہ ایسے مومنوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کا باعث ہے جو قرآن کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ آیت 58 میں فرمایا کہ قرآن اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن جیسی نعمت کے حصول پر خوشیاں منائیں، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے احکامات کو نافذ کرنے، اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے والی خدمت اس روپے پیسے سے کہیں بہتر ہے جو دنیا دار لوگ جمع کرتے ہیں۔ پھر آیات 59 سے 60 کا مضمون ہے حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ ہی کا ہے۔ ان آیات میں ایسے مذہبی سرداروں کو سرزنش کی گئی ہے کہ جو من گھڑت فیصلوں سے اللہ کے عطا کردہ رزق کو کسی پر حلال اور کسی پر حرام ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ تمہارے من گھڑت فیصلے جن کی سزا تمہیں روز قیامت مل کر رہے گی۔ اس کے بعد آیت 61 کا مضمون تلاوت قرآن اللہ کا محبوب عمل۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حال میں نہیں ہوتے اور اے لوگو تم کوئی عمل نہیں کر رہے ہوتے مگر اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ایک عمل کا نام لے کر ذکر کیا گیا اور وہ ہے تلاوت کلام پاک۔ اللہ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے کہ اس کا کوئی بندہ دیگر مصروفیات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہو۔ آیت میں مزید فرمایا گیا کہ کائنات میں ذرہ برابر شے اور چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہر وقت اللہ کی نگاہ اور اس کے علم میں ہوتا ہے۔
پھر آیات 62 سے 65 میں ہے کہ اللہ کے دوست کون ہے۔ ان آیات میں فرمایا کہ اللہ کے دوست یعنی اولیاء اللہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں جو ایمان کی دولت اور تقوی کی سعادت سے سرفراز ہوتی ہیں، یعنی ان کے دل نور ایمان سے منور اور اعمال اللہ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں۔ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارتیں ہیں، نہ انہیں ماضی کے حادثات اور واقعات کا افسوس ہوتا ہے، نہ وہ مستقبل کے اندیشوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ راضی بر رضائے رب کی کیفیت ہر وقت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہ عزت کا مقام اللہ دیتا ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اہل ایمان کو کافروں کی گستاخیوں اور الزام تراشیوں سے غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آیات 66 سے 67 کا مضمون شرک کی بنیاد یقین نہیں گمان ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ شرک کی بنیاد گمان اور اندازے ہیں۔ معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے رات کو انسانوں کے لیے سکون اور دن کو معاشی جد و جہد کے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایسا مظہر ہے جس میں معبود حقیقی کی معرفت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے لیے جو واقعی کھلے کانوں سے حقائق کو سنتے ہیں۔ پھر آیات 68 سے 70 میں ہے کہ اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان آیات میں اس گمراہ کن تصور کی نفی کی گئی کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے۔ اللہ ان انسانی کمزوریوں سے پاک ہے کہ اسے بڑھاپے میں اولاد کے سہارے کی اور مرنے کے بعد نسل جاری رکھنے کے لیے اولاد کی ضرورت ہو۔ جو لوگ اللہ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں وہ بدترین جھوٹ کھڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ دنیا میں کچھ عرصہ سرکشی کر لیں، ان قریب قیامت میں انہیں بدترین عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آیات 71 سے 73 میں حضرت نوح کا پرسوز واعظ آتا ہے۔ ان آیات میں حضرت نوح کا پرسوز نصیحت والا بیان ہے جو انہوں نے اپنی تبلیغ کے آخری دور میں قوم کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے قوم سے کہا کہ دیکھو، اگر میرا تمہیں نصیحت کرنا پسند نہیں تو پھر میرے خلاف جو سازش کر سکتے ہو کر گزرو۔ اگر تمہارا ضمیر تمہیں ایسا کرنے سے روکے تو سوچو کہ میری تبلیغ بے غرض اور خلوص پر مبنی ہے۔ میں نے تم سے کبھی کوئی نذرانہ یا حق کے خدمت نہیں مانگا، میرا اجر تو بس یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور اللہ نے بالآخر پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ صرف اہل ایمان سلامت رہے جنہیں زمین میں خلافت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ آیت 74 میں اللہ سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اس آیت میں حضرت نوح کے بعد آنے والے سرکشوں کا ذکر ہے۔ ان رسولوں میں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب شامل ہیں۔ ان رسولوں کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، بار بار سمجھانے کے باوجود جب وہ سرکشی میں حد سے گزر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور انہیں ایمان لانے کی سعادت سے محروم کر دیا۔ پھر آیات 75 سے 82 حضرت موسیٰ آل فرعون کی کشمکش کا ذکر ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کی آل فرعون کے ساتھ کشمکش کا بیان ان الفاظ میں کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے آل فرعون کے سامنے حق پیش کیا تو انہوں نے اسے جادو قرار دے دیا اور الزام لگایا کہ تم دونوں بھائی اپنی سرداری اور اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمام جادوگروں کو جمع کیا تاکہ حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزوں کو جادو کی کارستانی اور باطل ثابت کر سکیں۔ اللہ نے ان کی چال کو الٹا کر دیا اور ثابت کر دیا کہ حضرت موسیٰ کے معجزات جادو کا مظہر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے برحق ہیں۔ آیات 83 سے 86 کا مضمون ہے کہ حق قبول کرنے میں سبقت نوجوان کرتے ہیں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے حق کو شروع میں قبول کرنے والے چند نوجوان تھے، باقی قوم فرعون اور اپنی قوم میں موجود فرعون کے سرداروں کے ظلم و ستم سے خوفزدہ ہو گئی اور ایمان لانے کی ہمت نہ کر سکی۔ اب حضرت موسیٰ نے قوم کی ہمت افزائی کی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ قوم نے اللہ سے دعا کی، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے بھروسہ کیا اللہ پر، اے اللہ تو ہمیں ذریعہ آزمائش نہ بنا دے اس ظالم قوم کے لیے اور تو ہمیں نجات دے اس کافر قوم سے۔
اس کے بعد آیت 87 میں حضرت موسیٰ کا قبلہ بھی خانہ کعبہ تھا۔ ان آیت میں اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو دی جانے والی اس ہدایت کا بیان ہے کہ چند گھروں کو قبلہ رخ بنا کر مساجد کا درجہ دیجیے، پھر قوم کو نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی تلقین کیجیے تاکہ وہ آل فرعون کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکیں۔ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوبصورت انجام کی بشارت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی تو حضرت سلیمان نے حضرت موسیٰ کے کئی سو سال بعد بنایا تھا، جسے بعد میں یہود نے قبلہ بنا لیا۔ اس آیت میں جس قبلہ کا ذکر ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جس کی تعمیر عصر نو تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی۔ پھر آیات 88 سے 89 میں حضرت موسیٰ کی آل فرعون کے خلاف بد دعا۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ کی فرعون اور اس کے سرداروں کے خلاف بد دعا کا بیان ہے۔ جب ان کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اس کے سرداروں کو زیب و زینت اور مال دے رکھا ہے دنیاوی زندگی میں۔ اے ہمارے رب، کیا اس لیے کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں؟ اے ہمارے رب، ان کے مالوں کو برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے، ان قریب آل فرعون کو ہلاک کر دیا جائے گا، اب ان کے حال پر ترس نہ کھانا۔ اس کے بعد آیات 90 سے 92 میں فرعون کا عبرتناک انجام۔ ان آیات میں فرعون کے ہلاک ہونے کا بیان ہے جب اللہ نے معجزہ کے ذریعے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کی موجوں نے گھیر لیا تو فرعون نے فوراً ایمان لانے اور اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ اللہ کی سنت یہ ہے جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے تو اب ایمان لانا یا توبہ کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا، اے فرعون، تیری لاش کو ہم محفوظ رکھیں گے تاکہ تو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بن جائے۔ پھر آیت 93 میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا بیان ہے۔ اس میں اللہ نے ان پر احسان کیا اور انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی، پھر صحرائے سینا میں من و سلویٰ، بادلوں کا سایہ اور پانی کے 12 چشموں جیسی نعمتیں دی، پھر ہدایت کے لیے تورات عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں سے استفادہ کیا لیکن تورات کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانیاں کی، گویا بڑے ڈھیٹ پنے سے اللہ کے ساتھ احسان فراموشی کی روش اختیار کی۔ آیات 94 سے 97 کا مضمون ہے بنی اسرائیل کی راہ پر مت چلو۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اہل ایمان کو ہدایت دی گئی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، اللہ کی کتاب کے برحق ہونے کے حوالے سے کوئی شک نہ کریں۔ سابقہ کتب آسمانی کی پیشن گوئیاں گواہ ہیں کہ قرآن ہی برحق ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ عملی اعتبار سے اللہ کے کلام کا انکار نہ کریں، یعنی اللہ کی کتاب کی تعلیمات سے رخ نہ پھیریں۔ البتہ جن بد نصیبوں پر اللہ کے قانون ہدایت و ضلالت کا اطلاق ہو چکا ہے وہ ہرگز اصلاح پر آمادہ نہ ہوں گے، خواہ ان کے سامنے کوئی بھی دلیل کیوں نہ پیش کی جائے۔ ایسے بد نصیب دردناک عذاب کا سامنا کر کے رہیں گے۔ پھر آیت 98 میں توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے، قوم یونس کی مثال۔ اس آیت میں ایک خوشخبری دی گئی کہ اگر سچی توبہ کی جائے تو قوموں پر سے عذاب الہی ٹال دیا جاتا ہے۔ حضرت یونس کی قوم نے شرک اور گناہوں سے توبہ کی تو اللہ نے آیا ہوا عذاب ٹال دیا اور انہیں دنیا میں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیات 99 سے 100 کا جو مضمون ہے کہ ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل چوئی کی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شدید خواہش ہے کہ مشرکین ایمان لے آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی کے دل میں ایمان داخل نہیں کر سکتے۔ ایمان کی دولت تو اللہ ہی کے فضل سے ملتی ہے۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اللہ بے یقینی اور شرک کی گندگی ان پر ڈال دیتا ہے، انہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دیتا ہے۔
پھر آیات 101 سے 103 کا مضمون ہے ایمان اللہ کی آیات پر غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان کے حصول کا ذریعہ ہے اللہ کی آیات پر غور و فکر۔ انسان اپنے چاروں طرف دیکھے کہ کیسی کیسی نشانیاں اللہ کی معرفت کا پتہ دے رہی ہیں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ البتہ جو بد نصیب قدرت کے ان شاہکاروں پر غور و فکر نہیں کرتے، وہ دراصل سابقہ سرکش قوموں کی طرح اللہ کے عذاب ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ آگاہ ہو جائیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ البتہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ عذاب سے اپنے رسولوں اور اہل ایمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ پھر آیات 104 سے 106 کا مضمون ہے حق و باطل میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ان آیت میں قریش کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سمجھوتے کی پیشکش کا ذکر ہے۔ مکی دور کے آخر میں سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معینہ عرصے تک ہمارے ساتھ ہمارے بتوں کی پرستش کریں، پھر ہم اتنے ہی عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معبود واحد کی پیروی کریں گے۔ ان آیات میں سرداران قریش کو آگاہ کیا گیا کہ کان کھول کر سن لو، اس قسم کا کوئی سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کر دیں کہ میں اللہ کے سوا کسی ہستی کی پرستش نہیں کروں گا، نہ ہی کسی ایسے معبود کو پکاروں گا جو میرے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آیت 107 کا مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی کا بیان۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا بیان ہے۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عنایت کرنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس مضمون کی آیات نے اس بات کا امکان ختم کر دیا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں، جیسا کہ سابقہ قوموں نے اپنے رسولوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اس کے بعد آیات 108 سے 109 کا مضمون ہے قرآن کا دو ٹوک اعلان۔ ان آیات میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ نے لوگوں کے لیے قرآن کی صورت میں حق نازل کر دیا ہے، اب انسانوں کو اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ حق قبول کریں گے تو اپنی ہی جنت کو سنواریں گے، حق قبول نہیں کریں گے تو اپنے ہی لیے جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی پیروی کریں، حق پر ڈٹے رہیں یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد سورہ ہود سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ایک حدیث سے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس سورہ کی آیت 1 کا جو مضمون ہے کہ آیات قرآنی کا اسلوب، اس آیت میں قرآن حکیم کی آیات کے اس اسلوب کو نمایاں کیا گیا کہ ابتدا میں بڑی جامع آیات نازل ہوئی جو گہرے مفہوم کی حامل تھی اور گویا اس کوزے کی مانند تھی جس میں دریا سمو دیا گیا ہو۔ بعد ازاں پھر ایسی آیات نازل ہوئی جنہوں نے ابتدائی آیات کے مضمون کو کھول کھول کر واضح کر دیا۔ پھر آیات 2 سے 4 میں قرآن حکیم کی دعوت کا ذکر ہے کہ پوری نوع انسانی کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں، اس سے اپنے گناہوں کو پر بخشش مانگے، اسی کی طرف رجوع کرے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ اپنی نعمتوں سے نواز دے گا۔ جس نے یہ دعوت قبول نہ کی تو پھر وہ ایک بڑے دن کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تمام لوگ آگاہ ہو جائیں کہ انہیں خود ہی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بالآخر اللہ کی طرف ہی واپسی ہوگی اور پھر یوم آخرت سب کا حساب ہوگا۔
اس کے بعد آیت 5 آتی ہے جو کہ قرآن کی دعوت اور مشرکین کا رد عمل ہے، جس میں اس آیت میں بیان کیا گیا کہ جب مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی دعوت سنتے ہیں تو ان کے دل اس دعوت کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ بظاہر ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ان پر قرآن کی دعوت کا کوئی اثر نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں۔ اللہ تو ہر انسان کے سینے میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ یہاں پر 11ویں پارے کا جو ہوتا ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس میں سے ہم اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 100 کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی پیروی کرنا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کی طرح اللہ کے احکامات کے مطابق بنانا ہوگا تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ مسجد زرار کے واقعے سے سبق سیکھنا ہے کہ بری نیت ہمارے عمل کو بھی برا بنا دیتی ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے اپنی نیتوں کو پرکھتے رہنا ہے۔ جو نیک عمل اللہ کی رضا کی خاطر چھپ کر خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ پھر سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ مومنوں کی کیا صفات تھی جو ان کو جنت کی بشارت دی۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے، توبہ، عبادت، حمد، ثنا کرنے والے، روزہ، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو بس ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا اور اپنی زندگیوں میں ان صفات کو لانا ہوگا۔ ہر انسان کی زندگی میں ساعت العسرہ یعنی تنگی کی گھڑی آتی ہے۔ اصل میں وہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں وہ دین کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے کہ سچائی نیت، قول اور فعل تینوں میں ہوتی ہے۔ ان تینوں میں ہو تو صدق کہلاتی ہے۔ اسی کی روشنی میں ہمیں خود کا جائزہ لینا ہے۔ پھر غزوہ تبوک میں جو 3 مومن پیچھے رہ گئے تھے لیکن انہوں نے سچ بولا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ بھی سچے لوگوں میں شامل ہو گئے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ کلمہ بہت ہی مبارک ہے۔ جب لوگوں کی بے رخی دیکھیں یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو کہیں اللہ مجھے کافی ہے۔ اس وقت اس آیت کو یاد رکھیں۔ پھر ہے کہ قرآن حکیم کے بارے میں آیا ہے کہ یہ حکمت والی کتاب ہے یعنی قرآن کی آیات ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس بارے میں قرآن کی مزید 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ یہ سراپا نصیحت ہے، شفا ہے، ہدایت ہے اور سراسر رحمت ہے۔ پھر آگے آتا ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ دنیا میں ہدایت اور رحمت ہے۔ اس نے آپ کے ساتھ جانا نیک عمل کی صورت میں، قبر میں اور سفارش کی صورت میں آخرت میں۔ اس کو اپنا بچا ہوا ٹائم نہیں بلکہ کوالٹی ٹائم دینا۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے لوگوں کو دنیا میں صراط مستقیم اور قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا راستہ دکھائے گا۔ تو ہمیں اپنے عمل اور نیک اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک کو جنت میں جانے کی دعوت دی ہے۔ اس دعوت کو کیسے قبول کریں؟ اس دعوت کو قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو سنتوں کو اپنائیں گے اور نیکی کرنے والوں کو جنت میں اللہ کا پھر دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورہ یونس میں ہے کہ اپنے اوپر ظلم نہ کریں، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اپنے اوپر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو دیکھ ہی نہیں پاتے، انہیں شکر ادا کرنا ہی نہیں آتا اور یہی اپنی جان پر ظلم کرنا ہے۔ ان کی زندگیوں میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو جائے وہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس ایک کمی کا تذکرہ کر کے اپنی جان کھپاتے رہتے ہیں، باقی
ساری نعمتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، کبھی انسانوں کے شکوے کبھی رب کے شکوے، تو جو خود اپنی نعمتوں کو دیکھ نہ سکے اسے کون دکھائے؟ اس کے لیے نیت اور ارادہ کر کے اللہ سے توفیق مانگنی پڑتی۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دینے والا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ بعض اوقات ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے شیطان کوئی ایک وسوسہ ڈال دیتا اور زندگی سے چین رخصت ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ اب اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، ان نعمتوں کو دیکھ سکیں۔ اس کا علاج صرف قرآن میں ہے، لہٰذا قرآن پڑھنے والے بن جائے، قرآن سننے والے بن جائے، قرآن پر عمل کرنے والے بن جائے تو ان بیماریوں سے نجات ہو جائے گی، کیونکہ یہ بیماریاں قرآن سے دوری کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔